السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ۔ میں ہوں محمد حسنین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کی تجوید افہام و تفہیم کے ساتھ شروع کی تھی۔ اس میں سے آج ہم سورۃ الفلق کو پڑھتے ہیں، تو آئیے سکرین پہ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اس کا نام سورۃ الفلق مکیہ۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم آلریڈی سورۃ الاخلاص کے ساتھ سیکھ چکے ہیں، یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے اندر جو پہلا اس کا لفظ ہے قل، اس کا جو قوف ہے، قوف کو پر پڑھیں، کل باریک کاف کی طرح نہ پڑھیں۔ آگے ہے اعوذ، اس کے اندر یہ عین بہت ضروری ہے، عین کو صحیح پڑھنا۔ اکثر تو پڑھا جاتا ہے اعوذ، یعنی عین کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، عین کو صحیح صاف کر کے اعوذ برب اعوذ کے اندر ذال کا جو مخرج ہے، زبان کی نوک، سامنے والے دو دانت، ان کا کنارہ، ان دونوں کو ملانے سے ذال ادا ہوتی ہے، تو یہاں سے پڑھیں اعوذ۔ آگے ہے برب میں را کو پر پڑھنا اچھا ہے، اگر نہ بھی پڑھیں تو اس سے یہ ہے کہ گناہ گار انسان نہیں ہوتا۔ آگے جی فلاقو کا جو آخری حرف ہے نا قوف، یہ پر پڑھیں گے ہم، اس کے اوپر وقف کریں گے ہم پر کر کے اور قلقلہ کے ساتھ، فلاقو، فلک، چھوٹا کاف، ایسے فلک نہیں پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ آگے آیا تھا من شر ما خلق، اس کے اندر جو پہلا اس کا حرف ہے من، نون کے اوپر اخفا ہوتا ہے، نواق کے اندر تھوڑا سا آواز کو چھپا کر لمبا کرنا، تو پڑھیں گے من۔ آگے جو اس کا آخری لفظ ہے خلق، اس کے اندر خا اور قوف دونوں کا خیال رکھیں، خا کو بھی صحیح پر پڑھیں، خا، اور قوف کے اوپر جو قلقلہ کے ساتھ پر کر کے اس کو اوپر وقف کریں اور رکیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں من شر ما خلق۔ آگے ہے ومن شر، اس کے اندر تو اسی طرح نون آ گیا ومن شر۔ آگے جو ہے غاسقین، اس میں غین کی آواز تو ویسے صحیح پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر خیال رکھیں اس کو پر پڑھنے کا، کیونکہ اس کو پر پڑھنا یہ واجب ہے، اس لیے غو پر کر کے پڑھیں، غاسقین۔ آگے قوف جو ہے اس کو بھی پر پڑھنا ضروری ہی ہے، چاہے کہ اس کی نیچے زیر ہی کیوں نہیں۔ البتہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جیسے قو کی جو شروع کی والی آواز ہے اس کو پر کریں گے، منہ بھریں گے، اور جیسے ساتھ نیچے زیر کی آواز آئے گی نیچے دبا کر آواز کو باریک کر دیں گے، تو ہم پڑھیں گے غاسقین قین اذا وقب۔ اسی طرح آگے ذال ہے اور آگے وقب میں قوف اور با پہ قلقلہ کے ساتھ وقف ہوگا، ومن شر غاسقین اذا وقب۔ آگے ومن شر النفاثات فی العقد، اس کے اندر ومن میں نون اور اسی طرح شرن، اس پہ یہاں پر غنہ ہوگا نون پہ، تو ہم پڑھیں گے ومن شر النفاثات۔ نفاثات میں ثا، اس کے مخرج کا خیال رکھے، اس کا مخرج ذال کی طرح، یعنی ذال اور ثا کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانت، ان دونوں کے ملانے سے ثا ادا ہوتا ہے، تو نفاثات فی العقد۔ اس کے اندر عین قوف دونوں کا خیال رکھیں، عین کو پڑھیں عو اور قوف کو پر کر کے موٹا پڑھیں، اور دال پہ وقفہ جو ہم کریں گے تو وہاں پر ہم قلقلہ کے ساتھ وقف کریں گے، تو اس پوری آیت کو پڑھیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آگے آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس کے اندر ایک تو پہلا من آ رہا ہے، اسی کے اوپر جیسا آپ جانتے ہیں کہ نون کے اوپر اخفا ہوگا۔ آگے جو حا ہے دونوں لفظوں کے اندر، ایک حاسدن اور دوسرا حسد، اس کے اندر پہلا والا جو حا، اس کو بھی صحیح پڑھے حا، اور دوسرے والا جو حا ہے حسد، اس میں بھی حا کو دھیان سے پڑھے، حا کی آواز آئے، اس حا کو نہ خو بنائیں اور نہ ہا بنائیں، تو اس آیت کو ہم پڑھیں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آخر میں پوری صورت کی جو تلاوت ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق
मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम।